الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی اور بزرگی عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، مدبر اور کارساز ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ شرک و کفر کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے. کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوج رہا تھا، کوئی مجسموں کی پرستش کر رہا تھا، کوئی پتھر کے صنم پوج رہا تھا، کوئی سورج چاند ستاروں کی پرستش کر رہا تھا، کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، کوئی انسانوں کو پوج رہا تھا، کوئی جنات کو پوج رہا تھا. لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی، توحید کا نام و نشان باقی نہیں رہ گیا تھا. لوگ اپنے پالنہار کو بھول گئے تھے. اپنے پالنہار کے سامنے سر جھکانا لوگوں نے ترک کر دیا تھا. خاص طور سے عرب کا جو معاشرہ تھا انتہائی کرپٹ ہو چکا تھا. بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے معبودوں کو جھولے میں رکھ کے سفر کیا کرتے تھے. پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی. تبھی لوگ لکڑی کا بت بناتے، اس کی پوجا کرتے اور ضرورت پڑنے پہ اس کا تکیہ بھی بنا لیتے، اس پہ ٹیک لگا کے سو بھی جاتے، اور ضرورت پڑتی تو اسے جلا کر کے کھانا بھی پکا لیتے تھے. ایک پتھر کے سامنے آدمی رات کے پچھلے پہر روتا تھا، گڑگڑاتا تھا،
منت و سماجت کرتا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے کتے اور لومڑ آ کے اس پہ پیشاب کرتے رہتے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا رہتا تھا. کتنی بری کیفیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل. سنن دارمی کی ایک روایت میں پڑھتا ہوں، حضرت سائب ابن ابی سائب بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ایک بار مکھن اور دودھ سے بھرا ہوا پیالہ دے کر کے بھیجتے ہیں، لے جاؤ اسے بت پہ چڑھا کر کے چلے آؤ. کہتے میرا دل چاہتا تھا کہ میں مکھن کھا جاؤں اور دودھ پی جاؤں، لیکن بتوں کے خوف نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا. میں نے چڑھاوا تو چڑھا دیا، میری نگاہوں نے دیکھا. کہتے فجاء کلب فبال علی الصنم، ایک کتا آتا ہے اور اس صنم پر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اور وہ دونوں صنم، حدیث کے الفاظ ہیں، دو صنم تھے، اساف اور نائلہ. اور آگے فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی. کان الرجل فی الجاہلیت یربی کلبہ ویقتل ولدہ، آدمی اپنے کتے کو تو پال لیتا تھا لیکن بچوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. یہ حالت تھی. ابو عثمان نہدی بیان فرماتے ہیں کننا فی الجاہلیت نعبد الحجر، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں پتھر پوجتے تھے. ایک بار ہم لوگ دوران سفر، ہمارا پتھر کا صنم کہیں گم ہو گیا تو پورا ہڑبونگ مچ گیا. کہہ رہے ہیں ایک منادی آواز دیتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کہتا ہے یا اہل الرحال ان ربکم قد ہلک فالتمسوا ربا. او کجاوے او ڈیرے والو سنو، تمہارا معبود کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم ہو گیا ہے. فالتمسوا ربا، اپنے معبود کو تلاش کرو. کہتے ہیں فخرجنا علی کل صاب وذلول، ہر نشیب و فراز کو ہم نے چھان مارا، کوئی گھاٹی نہیں چھوڑی، کوئی اونچی جگہ میں نے نہیں چھوڑی، کوئی نشیبی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی. ہر جگہ ہم چاروں طرف بکھر گئے، اپنے معبود کو تلاش کر رہے ہیں، حیران اور سرگرداں ہیں. اتنے میں کانوں میں آواز آتی ہے انا قد وجدنا ربکم، او لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واپس پلٹ آؤ، تمہارا کھویا ہوا معبود مل گیا. جب ہم واپس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہماری مت کیسے ماری گئی تھی اور ہماری عقل کس طریقے سے معاف ہو گئی تھی اور ہماری فطرت کس طریقے سے مسخ ہو گئی تھی کہ جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کوئی پتھر کا صنم تھا، وہ گم ہو گیا تھا، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا جا رہا تھا. اب اس خوشی میں کہ ہمارا معبود ہم کو واپس مل گیا ہے، کہتے ہیں فنحرنا علیہ الجزر، ہم نے اس کے سامنے کئی اونٹ قربان کر دیے. اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے جو گم ہو گیا تھا، کئی اونٹ ہم نے ذبح کر دیے. لوگ اونٹ ذبح کر کے اس کا خون لگاتے تھے ان مجسموں پہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے. جیسے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے استھانوں پہ، اس وقت لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے. آج بھی لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، مرغا ذبح کرتے ہیں. اب اگر کہو کہ بھیا یہ تو شرکیہ چیز ہے، کہتے نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں نا،
لیکن آپ نام اللہ کا لیتے ہیں، لیکن فلاں بابا کے مزار پہ ہی کاہے آپ ذبح کرتے ہو؟ آپ کہیں بھی ذبح کر دو، اللہ کا نام لے کے کھا جاؤ، لیکن کوئی عقیدہ لے کے آپ جاتے ہو نا مرغا ذبح کرنے کے لیے کہ فلاں بابا کے مزار پہ اگر ہم مرغا ذبح کریں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ ایسی عقل اس دور کے انسان کی بھی ماری گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسے شرک و کفر کے ماحول میں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت اور رسالت طلوع ہوتا ہے، انسانیت پہ اللہ کرم کرتا ہے، پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے بھیج دیتا ہے۔ سوچو، دنیا میں نبی اگر تشریف نہ لاتے تو انسانیت تو کب کا دم توڑ چکی ہوتی، انسانیت کب کا مردہ ہو چکی ہوتی۔ انسانیت کے مردہ تن میں زندگی کی روح آپ نے پھونک دی، لوگوں کے دلوں سے شرک و کفر کی غلاظتوں کو نکال کر کے وہاں پہ توحید کے پودے آپ نے اگائے، توحید کی شمع جلائی آپ نے، اور اس کے لیے دوستو آپ نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا۔ تانے